باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا، اور اس کی اگر اور میں ٹرانسلیشن دیکھوں تو اس نے انسان کو بجھنے والی مٹی سے پیدا کیا کہ جو ٹھیکری کی طرح تھی۔ اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ اس نے انسان کو بجھتی ہوئی مٹی سے اور ٹھیکری والی، مطلب زیادہ تر تفسیر میں ٹھیکری جیسے سوکھی ہوئی مٹی سے بنایا، کہ جو میرے خیال میں ایسی مٹی ہوتی ہے کہ جو تھوڑی سی جس کے اندر پانی وغیرہ ڈال کے جو تھوڑا سا گارے کی شکل میں ہو جاتی ہے نا، اس مٹی کا ذکر آئی تھنک نا ادھر۔ پھر اس کے بعد اس کے اگر میں گیا تھا نا، جو میں نے پڑھی تھی آگے ایک تفسیر میں مجھے یہ ملی تھی کہ قرآن پاک میں ڈیفرنٹ ہے کہ جیسے کیسے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک آتا ہے کہ ایک جگہ آتا ہے کہ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 59 میں آتا ہے کہ تراب سے بنایا، یعنی مٹی یا خاک سے بنایا۔ پھر اس کے بعد ایک سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 میں بھی آتا ہے تین، یعنی گارے جو مٹی پانی میں ملا کر بنایا جاتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ تین اللہ صحیح لیس دارا گارا، یہ آیت آتی ہے، اس کا ترجمہ یعنی وہ گارا جس کے اندر کافی دیر تک پڑے رہنے کے باعث لیس پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر ایک اور جگہ آتا ہے کہ ایک اور جگہ آیت کا ترجمہ آتا ہے کہ وہ گارا جس کے اندر بو پیدا ہو جائے۔ پھر ایک اور جگہ آتا ہے کہ یعنی وہ سڑا ہوا گارا جو سوکھنے کے بعد پکی ہوئی مٹی کے ٹھیکرے جیسا ہو جائے۔ پھر اور آگے آتا ہے کہ بشر، مطلب پھر آگے انسان کی نا، مطلب ایوولوشن، مطلب آگے انسان کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے، پہلے یہ تھی مٹی تھی، پھر اس کے بعد کس طرح، پھر آگے بشر کا ذکر آیا کہ جو مٹی اس سے آخری صورت سے بنایا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح پھونکی، اس کو بشر کا ذکر کیا گیا ہے نا، روح پھونکی جو مٹی اس کے آخری صورت سے بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے پھر جس کی جن سے انسان کا جوڑا پیدا کیا، پھر آگے انسان کی وہ آگے انسان، مطلب انسان سے آگے پھر وہ آگے ان کی چلتے رہے۔ تو پھر اس کے بعد اگلی آیت میں آتی ہے وہ خالق الجان من مارج من نار، اور ان کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا، مطلب جنات کو پہلے جن تھے جو پیدا کیا گیا تو ان کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ اور اس کی میں تفسیر میں دیکھا تھا، وہ آگ یہ وہ والی آگ نہیں ہے جو ہمارے ہوتی ہے، یہ وہ والی آگ ہے جس کا دھواں نہ ہو، وہ والی آگ کا ذکر ہے۔ اور پھر کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جنات کی بات نہیں کی گئی، یہ انسانوں کی ہی بات کی گئی ہے، مگر انسان میں بھی جو شیاطین مطلب ہوتے ہیں نا، شیاطین والے صفت والے جو مطلب کہ برے انسان ہوتے ہیں، ان کا ذکر کیا گیا۔ پھر مولانا مودودی نے رد کیا، انہوں نے بولا ہے کہ اگر یہ بات ہوتی تو پھر انسان کی ایک ایک چیز کی نہ ذکر کیا گیا ہوتا، جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ یعنی مٹی یا خاک سے پیدا کیا، پھر گارے سے بنایا، پھر اس کے بعد ایسے گارے سے بنایا جو کہ لیسدار تھا، پھر مطلب آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی چیز سے لے کے اینڈ تک، پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ پھر اینڈ پہ بشر ہم نے بنا دیا، جس کے اندر ہم نے روح پھونک دی اور سارا پھر کیا۔ اس کے بعد آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کچھ اسکالر ہوتے ہیں کہ تم اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ایک ہی وہ رپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، مگر مودودی صاحب کی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، وہ ہر آیت جو پیچھے کانٹیکسٹ کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کا مطلب اعلیٰ کا ترجمہ کیا ہے عجائب و قدرت کو جھٹلاؤ گے تم اپنے، اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن عجائب و قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ عجائب و قدرت یعنی کہ جو ہم نے پیچھے ذکر کیا کہ مطلب کہ انسان جو اللہ نے ذکر کیا، جو انسان کو اس نے ٹھیکرے جیسے سوکھے ہوئے سڑے ہوئے گارے سے بنایا، اس کے بعد جنات کو کس سے بنایا، آگ کی لپٹ سے بنایا۔ تو یہ کیا چیز ہے، یہ عجائب و قدرت، تم اپنے ان کن کن عجائب و قدرت کو، اللہ تعالیٰ کے یہ ایک قدرت ہے، عجائب و قدرت ہے، تو ان کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ مودودی صاحب کی مجھے اس حوالے سے تفسیر اچھی لگی کیونکہ انہوں نے کنٹیکسٹ کے حساب سے تفسیر کی تھی۔ بس میرا اتنا ہی تھا، میں نے اتنا ہی کیا تھا۔ چلیں میں ورڈ ٹو ورڈ تھوڑا سا ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں، ٹھیک ہو گیا؟
جتنا ہمیں تھوڑا سا تو ہم نے پڑھا ہوا ہے چیزوں کے بارے میں، لیکن اس بارے میں تھوڑا سا اور ایڈ کر دوں گا میں ڈیٹیل میں. جس طرح خلا کا، اس نے پیدا کیا. اب یہ فعل کے بانی میں جس طرح کام کرنے کے سیکھا ہوتا ہے نا، میں نے کام کیا، اور اس طریقے سے یہ فعل ہے، پراپر فعل. ٹھیک ہے، صحیح ہے. پھر خلق الانسان، صحیح ہے. الانسان بھی لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اسپیسیفکلی اس انسان کو جو مطلب کہ ہم ہیں اس کو من سے، ہم پہلے بھی پڑھ سکے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان. تو من کیا ہے؟ سے. جس طرح میں پناہ مانگتا ہوں سے، وہاں سے آتا ہے نا شیطان مردود سے. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ میں نے بنایا انسان کو سے آگے سلسال. جس طرح یہ سوکھی یا بجنے والی لڑکی مٹی، یا وہ کھردری مٹی کہہ لیں، اس طرح سے کل خار، ٹھیکری کی طرح سے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا کس مٹی سے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا، کہ ٹھیکری والی گارے کی مٹی سے بنایا. وا خلا کا، وا کا مطلب ہم بار بار پڑھ چکے ہیں. اور خلا کا، اس نے پیدا کیا الجان. صحیح ہے. اس میں مطلب کہ ال میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، ویسے اس کے ساتھ ویسے پڑھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ وہ اسپیسیفک کیا جائے. ٹھیک ہے، انسان جنوں کو، جنوں اور انسان کو. ٹھیک ہے، جنوں کو من سے، ماری جن شعلے والی، من نار. پھر دوبارہ آیا من شعلے والی آگ سے. صحیح ہے، فلیم آف اے فائر انگلش میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو. یا لپیٹ، جو آگ دہکتی ہوئی آگ ہے. اس کا آپ ایگزامپل ویسے آپ لے سکتے ہیں، جو کہ اب ماچس جلاتے ہیں نا، تو انسٹنٹلی جو ماچس کے اوپر سے جو ایک دم سے شعلے والی آگ نکلتی ہے نا، اس آگ سے مطلب کہ بالکل باریک سی وہ لیئر سی ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی، ویزیبلٹی اس کی بہت کم ہے. اس سے ٹھیک ہے، جنوں کو اس سے بنایا. اس لیے جنوں کی جو ایک چیز ہے نا، وہ آگ وغیرہ کے اندر بھی ان کا بہت ہی زیادہ ان کا وہ پریزنس ان کی پائی جاتی ہے. پھر وہی والی آیت دوبارہ سے، فبی آئیے، تو ساتھ کون سی، یا پس کون سی، آلائی نعمتوں کو، آلائی نعمتیں. ٹھیک ہو، ربی کما، ربی رب، کما اپنے رب، اپنے رب. ٹھیک ہے، تو قذبان، یہ تو قذبان یہاں پہ جھٹلا ہو گیا. یہاں پہ بھی دونوں کو جھٹلانے کی بات ہو رہی ہے. پہلے انسان آیا، پھر جن آئے، اور اب اگلی آیت دوبارہ آئی ہے ہمارے سامنے. تم دونوں کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ٹھیک ہے، جنوں اور انسانوں دونوں کو کہا جا رہا ہے ادھر کہ تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد میں جو ہوں وجیہ جی کو بلانا چاہوں گا کہ وہ آئیں اور اس کی تفسیر جو انہوں نے پریپیئر کی ہے وہ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. انہوں نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا، اور ان کو تفصیل سے جس طرح مولوی صاحب کی اور ڈفرینٹ تفاسیر کو انہوں نے لنک کیا. میں یہاں سے سٹارٹ کروں گی کہ سورہ رحمان کو نا عروس القرآن کہا جاتا ہے. سب سے پہلے تو جب میں نے اس کو سرچ کرنا سٹارٹ کیا اس کے بارے میں، یہ بات تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ سورہ رحمان عروس القرآن کہا جاتا ہے. عروس کے معنی ہوتے ہیں دلہن کے، لیکن یہ بات مجھے آج پتہ چل گئی اس کو عروس القرآن کیوں کہا جاتا ہے. جیسے دلہن کو ہم آراستہ کرتے ہیں نا ہر چیز سے، زیور سے، اس کو ہر کپڑوں سے اچھا لباس دیتے ہیں، اچھا زیور پہناتے ہیں، اچھے طریقے سے اس کو سجا دیتے ہیں. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نا اس صورت کو نا اپنی ہر نعمت سے سجا دیا، اور اس لیے اس کو نا عروس القرآن کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی نعمت نہیں ہوگی جس کا اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر نہ کیا ہو. اپنی ہر نعمت کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر کیا. اور یہ صورت جو ہے نا، اس میں یہ جو آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُونَ، یہ آیت 31 ٹائم آئی ہے. ٹوٹل 78 اس کی ورسز ہیں، جس میں سے 31 ورسز تو ایک اگر ہم آیت یاد کر لیتے ہیں نا، تو ہمارے پاس جو ہے کیا نام ہے، ہمیں 31 ٹائمز جو ہیں وہ 31 آیات جو ہیں وہ ہمیں بہت آسانی سے جو ہے وہ یاد ہو جاتی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُونَ. ٹھیک ہے،
اچھا، اب میں اس کے اسٹارٹ سے میں اس کو، ویسے تو میرا جو تھا آیت نمبر 13 سے 16 تک تھا، لیکن جب میں نے اس کی تفسیر اس کو سرچ کرنا شروع کیا، اس کو پڑھنا شروع کیا، تو مجھے اسٹارٹ سے بالکل اس کا جو ہے کیا نام ہے لنک سمجھ میں آیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو ہمارے پاس ذکر کر رہے ہیں علم البیان، علم کے ساتھ بیان کا ذکر کر رہے ہیں، مطلب دو چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ جب میں گریڈ 6 میں تھی تو میں نے عربک گرامر پڑھی تھی، اور اب مجھے جو ہے وہ سمجھ آئی ہے کہ ہمارے پاس ویسے ریئل لائف میں دو سیکھے ہوتے ہیں، واحد اور جمع، سنگولر اور پلورل، لیکن عربک میں نا ایک تیسرا سیکھا بھی ہوتا ہے، تثنیہ، یعنی دو چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں دو چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، واحد، تثنیہ اور جمع۔ اس ٹائم تو ہم نے پڑھ لی تھی، لیکن اب مجھے سمجھ میں آیا کہ تثنیہ کا صیغہ کیسے استعمال ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی دو چیزوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے، اور اس صورت میں ہر جگہ پہ نا اللہ تعالیٰ نے تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ علم البیان مطلب قرآن کے ساتھ بیان کا ذکر ہوا ہے کہ قرآن جو ہے نا صرف دیکھنے سے سمجھ نہیں آتا ہے، قرآن پڑھنے سے سمجھ آتا ہے، بولنے سے سمجھ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنا آپ اس کا ذکر کریں گے، جتنا آپ اسے پڑھیں گے، اتنا زیادہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ اس کے بعد اگر ہم اس کی ہر آیت کو ہم ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں، ایک میں اس کا یہ کمپلیٹ کھول لوں، ایک سیکنڈ، ایک منٹ مجھے دیجیے گا۔ اچھا، شمس کے ساتھ قمر کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے، الشمس سورج، والقمر مون، ٹھیک ہے۔ شمس کے ساتھ قمر تثنیہ کا صیغہ آیا ہے، والنجم والشجر، ستاروں کے ساتھ درختوں کا ذکر آیا ہے، یعنی کہ ستارے بھی بہت زیادہ تعداد میں ہیں، درخت بھی بہت زیادہ تعداد میں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ توازن چیک کریں، میزان چیک کریں، ہم نے اس میں ایک ورڈ پڑھا ہے میزان، ٹھیک ہے، تو ہم میزان چیک کریں اللہ تعالیٰ کا کہ جہاں شمس ہے وہاں قمر ہے، یعنی کہ سورج ہے تو ایک سورج ہے تو ایک ہی چاند ہے، ٹھیک ہے۔ نجم ہے تو شجر ہے، یعنی کہ ستارے ہیں تو درخت بھی اتنے ہی زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ والسماء اور والارض، ٹھیک ہے، زمین ہے تو آسمان ہے، ٹھیک ہے۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آسمان کو اس طریقے سے ریز کر دیا کہ ایک میزان میں، ایک بیلنس میں، یعنی کہ جتنی بڑی زمین ہے اتنا ہی بڑا آسمان ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے برابری، میزان کا ایک صیغہ ہے، ٹھیک ہے، میزان ایک ہمارے پاس ایک اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہر چیز جو ہے وہ برابری کے اس میں ہے، ٹھیک ہے۔ ہر جو چیز ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر، ٹھیک ہے، وہ ایک پراپر میزان کے ساتھ بنائی ہے، اور دیکھیں کتنی خوبصورتی سے، اب سمجھ میں آ رہا ہے نا اس کو عروس القرآن کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ اتنی خوبصورتی سے اس کو سجایا گیا ہے کہ عروس بنایا گیا، اس کو ایسے صورت کو ایسا دلہن کی طرح سجایا گیا کہ دیکھیں ایک آئی لائنر بھی آنکھ کا آگے پیچھے ٹیڑھا نہیں ہونا چاہیے، لپسٹک ہے وہ لپس سے اس کی لائن جو ہے وہ آؤٹ لائن باہر نہیں آنی چاہیے، پراپر ہونی چاہیے، مطلب تھوڑا سا بھی آپ کا میک اپ ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے، آپ کی جویلری ہے کپڑوں کے ایگزیکٹ شیڈ سے میچ کرنی چاہیے، ذرا سا بھی شیڈ اوپر نیچے نہیں ہونے چاہیے، چوڑیاں ہیں جو چیز ہے، ایون کہ شوز بھی، ہر چیز پراپر، مطلب ایک میزان ایک طے کیا جاتا ہے ایک عروس کے لیے، ایک دلہن کے لیے، کہ پراپر اس کی ہر چیز سر سے لے کر پاؤں تک وہ میچنگ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورت عروس القرآن اسی لیے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پراپر میزان کے ساتھ، آج لٹرلی مجھے اندازہ ہوا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا اتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، ہمیں ہر چیز کو، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز جو ہے نا زندگی میں ہم جو چیز اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہوئی ہے، کہ ایک ہر چیز جو ہے نا وہ پراپر میزان کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ اگر ہم اس صورت کی بات کرتے ہیں، یہاں سے میں سٹارٹ کرتی ہوں، اساتذہ ذرا پیچھے آئیں، ذرا آپ اسی اسکرین کو تھوڑا سا پیچھے ہیں، بس سمائے ودا، یہ اس سے تھوڑا سا آگے جائیں، والنخل ذات الاکمام، یہ پچھلی آیات کی تو تفسیر ہو چکی ہے، یہاں سے آ جائیں، تو تھوڑا سا پیچھے، والنخل ذات الاکمام، ٹھیک ہے، صحیح ہے، چلے میں آپ کو بتاتی ہوں، ہاں ٹھیک ہے، فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، ٹھیک ہے۔ فاکہہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا، فاکہۃ فقہ سے لفظ نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے
کسی کو یاد ہے تو پلیز بتائیں گے. جی کسی کو یاد ہے؟ فقہ سے لفظ نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے لذیذ، میٹھا. ٹھیک ہے، یہ ہمیں کس نے شیئر کیا تھا؟ مجھے بالکل بھول گیا. ہمیں عائشہ نے شیئر کیا تھا. کیا لفظ جو ہے وہ فقہ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے لذیذ. ٹھیک ہے، لذیذ، میٹھا، پھلدار. ٹھیک ہے، وَالنَّخْلُ، اور اس نخل مطلب کھجور کے درخت. اب دیکھیں اس میں نا اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے نا ہائی لائٹ کیا، یعنی کہ سارے میووں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کھجور کو اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا ہے بیکاز آف اٹس ڈائٹ. ٹھیک ہے نا، مطلب کہ ہمارے پاس اس کا جو کھجور کی جو غذائیت ہے، ٹھیک ہے، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے کھجور کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سارے میوے موجود ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے، سارے پھل موجود ہیں، آم ہے، ٹھیک ہے، انار ہے، انگور ہے، ٹھیک ہے، انجیر ہے، زیتون ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کھجور کی اہمیت کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ کھجور جو ہے نا اس کی غذائیت اتنی زیادہ ہے کہ آپ ایک کھجور بھی کھا لیں تو آپ اپنا جو سٹمک ہے وہ فل محسوس کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے، ذات الاکمام، اکمام جو ہے نا وہ کم سے نکلا ہے. کم ہوتا ہے یہ جو پھول اور جو کلی کے اوپر جو غلاف ہوتا ہے نا، اس کو کم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جن کے خوشوں پہ غلاف ہیں. ٹھیک ہے، ذات الاکمام، جن کے خوشوں پہ غلاف ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اب اس پوائنٹ سے نا ہمیں ایک بات یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے طریقے سے ہمیں چیزیں پیش کی ہیں. ٹھیک ہے، کور کر کے، بالکل کور کر کے، اوپنلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک پراپرلی کور کے ساتھ ہمیں دیا ہے تاکہ وہ اس کی غذائیت جو ہے وہ مینٹین رہے. باداموں پہ دیکھیں شیل ہوتے ہیں، ہر پھل کے اوپر دیکھیں چھلکا موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو لذیذ میوے ہیں کھجور، ہر ایک کے اوپر کیا نام ہے غلاف موجود ہے. ٹھیک ہے، اس آیت میں نے یہ تدبر کیا اور میں نے اس کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے، کہ اکمام یعنی کہ کم، غلاف کے ساتھ. ٹھیک ہے، اچھا اب بات آ رہی ہے حبو. حبو کا مطلب ہوتا ہے غلہ. ٹھیک ہے، غلے میں اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں کھجور، وہ صرف گندم ہی نہیں دی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے لینٹن، ساری دالیں، ٹھیک ہے، چاول، سب چیزیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں. ٹھیک ہے نا، غلہ. اور ذوالعرش کہتے ہیں بھوسا، یعنی کہ وہ غلے کو بھی اللہ تعالیٰ نے کور کر کے ہمیں دیا، بھوسے کے ساتھ دیا. ٹھیک ہے، پراپرلی. ٹھیک ہے، اور بھوسے کا مطلب کیا ہے؟ ولحب و غلہ اور بھوسا، یعنی کہ یہ دیکھیں یہاں سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف خوراک جو ہے نا وہ انسانوں کے لیے نہیں دی، چرندوں پرندوں کے لیے بھی دی ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں خوراک جو ہے وہ عطا کی ہے. ٹھیک ہے، ریحان، یعنی کہ ریحان کا مطلب ہوتا ہے خوشبودار پھول. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں زبان کا ذائقہ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ہماری نظر کو بھی تسلی بخشی ہے کہ ہم خوبصورت پھول دیکھیں، خوبصورت چیزیں دیکھیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے صرف زبان کے ساتھ ہماری نظر کو بھی، ہماری آنکھوں کی بھی تسکین عطا کی ہے کہ ہم خوبصورت پھولوں کو دیکھیں خوشبودار، اور ہم اپنی ناک سے ہم اس کو خوشبو کو سونگھیں، اور تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کہ ہمارے پاس کتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز جو ہے نا وہ عطا کی ہے. اب یہاں پر میں ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا نا تو اس زمین میں نا اتنی ساری نعمتیں، کوئی ایک چیز کم بھی کر سکتا تھا اور ہمیں پتہ بھی نہ چلتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، ویرائٹی دی ہے ہمیں کہ اگر تمہیں ایک چیز پسند نہیں آ رہی تو دوسری چیز کھا لو. بنی اسرائیل کون گزری ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ہم سب جانتے ہیں. اس کے لیے نا آسمان سے اللہ تعالیٰ من سلوا جو ہے نا وہ اتارتے تھے، اور وہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایک ہی چیز کھا کے نا ہم تھک گئے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ آپ نے ہمیں کیا ایک ہی روز ہمیں آپ کھانا بھیج دیتے ہیں، ہمیں تھوڑا اور ہمارا ذائقہ جو ہے نا وہ چینج کریں، ہمیں نہیں روز ایک کھانا کھانا. ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیں اس صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے خوشبودار پھول دیے ہیں، پھل دیے ہیں، غلہ دیا ہے، غلے میں سارے دال چاول، کتنی قسم کی دالیں ہیں ہمارے پاس، اور ہر دال جو ہے وہ کورڈ ہے. آپ ہر کوئی بھی دال دیکھ لیں، چاول دیکھ لیں، تو گیہوں دیکھ لیں آپ، سب جو ہے نا وہ کورڈ آتے ہیں ہمارے پاس. کوئی بھی چیز ہے نا وہ ایسے کلم کلا نہیں اللہ تعالیٰ دے دیتا کہ بس کھولو تو پودے سے گر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہر چیز کورڈ پراپر، یعنی کہ اس کی غذائیت، اس کی جو چیزیں ہیں وہ پوری کورڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا آگے چلیں ساتھ بھائی ذرا. اچھا
اب ہماری یہ جو مین آیت ہے جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ٹھیک ہے، یعنی کہ آلائے میں تمام نعمتیں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا اپنی تمام نعمتوں کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، اور نا اس میں نا انسانوں اور جنوں دونوں کو مخاطب کیا، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ اس زمین کے اوپر نا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں انسان اور جن، یہ دو ایسی مخلوقات ہیں نا جن کی نا اللہ تعالیٰ نے پوچھ گچھ ہونی ہے، ٹھیک ہے، جن کا حساب کتاب ہوگا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے بنایا ہے، باقی جو چرند پرند جا کے جتنے بھی ہیں نا ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا فائدے کے لیے بنایا ہے، سمجھے، تو وہ ہمارے لیے نعمتیں ہیں، وہ ہمارے لیے نعمتیں ہیں کہ ان کو استعمال کرو، ان کو تم جس طریقے سے کھانے کے لیے استعمال کرو، سواری کے لیے استعمال کرو، ٹھیک ہے، اور جو ہے کیا نام ہے جس بھی مقصد کے لیے تم استعمال کر سکتے ہو استعمال کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری نعمتیں ہیں، اور انسانوں اور جنوں سے پوچھ گچھ اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے کہ تم نے میری عبادت کی اور تم نے ان نعمتوں کو کیسے استعمال کیا، ان کا ضیاع تو نہیں کیا، ان کے ساتھ کوئی ناانصافی تو نہیں کی، ان کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس آیت کے بارے میں ایک واقعہ پڑھی تھی کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے صحابہ کرام سے کہا کہ تم سے اچھے تو جن ہیں، کہ جو ہے کیا نام ہے نا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک رات وہ عبادت کر رہے تھے، تو وہ یہی سورہ رحمان کی جو آیت ہے وہ پڑھ رہے تھے، خاموش ہو کے یہ دیکھیں وہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک رات وہ سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے، تو جب جیسی یہ والی آیت آئی نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جنہوں نے جو ہے نا باقاعدہ آنسر کیا۔ اچھا اب ایگزیکٹ آیت جو ہے نا وہ مجھے صحیح سے عربک اس کی پڑھنی نہیں آ رہی، لیکن اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم تیری اس نعمت کا جو ہے نا ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، تیرا بہت بہت شکر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پہلے میں اس کو پڑھتی ہوں آیت کو، ایک سیکنڈ۔ لا بِشَيْءٍ مِّن مَّتِي رَبِّنَا، یہ ایکچولی انگلش میں لکھی ہوئی مجھے ملی تو عربی کا شیئر کرتے ہیں، وہ مجھے ایگزیکٹ بتائیں گے کہ اس کو عربی میں اس کو کیسے پڑھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم تیری نعمتوں کا شکر بجا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی یہ والی آیت آئے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ہمیں بھی کہنا چاہیے ہاں اللہ تعالیٰ ہم الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم آپ کی ہر نعمت کا شکر بجا لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی سے اگلی آیت میں نا اللہ تعالیٰ نا یہ بتا رہے، جیسے حمزہ نے بتایا کہ اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ میں نے انسانوں کے لیے یہ چیزیں بنا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ نہیں تمہیں بھی بنایا ہے، میں نے تمہیں بھی بنایا، ٹھیک ہے۔ اب کیسے بنایا؟ انسان کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، خلق الانسان، انسان کو بنایا سلسال سے، سلسال کہتے ہیں مٹی کو، گیلی مٹی کو، اور کل فخار، فخار کہتے ہیں ٹھیکرے کی طرح گرم مٹی کو، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو پہلے گیلا کیا پھر اس کو انتہائی گرم کیا، یعنی کہ انسان کو اگر اپنی تخلیق سمجھ آئے نا تو انسان کی تخلیق جو ہے نا وہ انتہائی سخت ہوئی ہوئی ہے، انتہائی سخت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کو جو ہے کیا نام ہے نرم کیا پانی سے، پھر اس کے بعد اس کو خوب پکایا گرم، ٹھیک ہے، گرم مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ اور اس سے اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنوں کی کریشن کی بات، اس میں معارج کا نام لیا، ٹھیک ہے۔ معارج کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی ایندھن کی آگ کو، جیسے حمزہ نے بتایا کہ جس میں جو ہے نا دھواں نہیں اٹھتا، یعنی کہ آگ اتنی تیز جل رہی ہے جس کا دھواں نہیں اٹھے گا، ٹھیک ہے، شعلے ہی شعلے، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَار، ٹھیک ہے، یعنی کہ مارج یعنی کہ آگ سے، بھڑکتی ہوئی آگ سے اللہ تعالیٰ نے بنایا جنوں کو، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ دو ہی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں جنہیں عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا، ایک انسان اور ایک جن، ٹھیک ہے۔ اور پھر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دیکھو میں نے تمہیں اتنی آگ سے گزارا، پھر کتنی خوبصورت شکل دی، ہر پہلو سے تمہیں ہر زاویے سے اتنا حسین و جمیل بنا دیا کہ کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، اور ہر سینس دے دی تمہیں
سب سے بڑی بات یہ کہ تمہیں دماغ دے دیا جس کو تم استعمال کرو اور علم حاصل کرو. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی آگے بھی بہت ساری چیزیں آئیں گی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین بنائی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے ارد گرد ہی ہمیں گھمایا ہے. مین فیورٹ جو پوائنٹ ہے نا وہ اس کا والارض ہے. ٹھیک ہے، والارض ہے یعنی کہ زمین ہے، کہ زمین میں ہی ہے، زمین کے اندر بھی ہے، زمین کے باہر بھی ہے. ہم زمین میں ہی پیدا ہوتے ہیں، زمین میں ہی دفن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے زندوں کے لیے، مردوں کے لیے، چرندوں کے لیے، پرندوں کے لیے، جنوں کے لیے، ہر ایک لینا اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جو ہے وہ اس زمین میں باقاعدہ میزان کے ساتھ جو ہے وہ جگہ جو ہے وہ دے دی ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ تمہاری تخلیق اتنی سخت ہوئی ہے، سو تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کرو. اور پھر تمہیں دیکھو، تمہیں اتنی سختی سے گزار کے اتنا خوبصورت بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، تو جو ہے کیا نام ہے، پھر تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے. اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی پیاری نعمتیں عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال، اولاد، رزق، عزت، وقت، عمر، صحت و تندرستی، بہت ساری نعمتوں سے نوازا. یہ تو ہم اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمتیں دیکھیں، یہ تو جو ہم نے ذکر کیا، یہ تو ہمیں نعمتیں جنہیں ہمیں استعمال کرنا ہے، اور جو ان گنت نعمتیں جو ہمارے اندر چھپی ہوئی ہیں، ذہنی سکون، ٹھیک ہے، ہر چیز جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. شکر الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کے عمل میں برکت دیں، آپ کے ٹائم میں برکت دیں، آپ کا یہاں پہ بیٹھنا قبول فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.